نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن یہ سورت پڑھتا ہے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا اور 100 سال تک انشاءاللہ اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن وہ دن ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب نے کربلا میں ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس دن یعنی یوم عاشورہ 10 محرم کے دن کو صبر اور استقامت کی عظیم علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کو نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ان کے خاندان پر کربلا میں شدید مصائب ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے حق پر ثابت قدمی دکھائی۔ اس دن کو صبر، استقامت اور حق کی جد و جہد کے طور پر منایا جاتا ہے اور تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ اس دن توبہ اور استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر خوب درود بھیجنا چاہیے، صدقہ اور خیرات، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنی چاہیے، غلط عقائد سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس دن کو صبر، دعا اور عبادات کے ذریعے گزارنا چاہیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا ہے اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم اور حرام کو اللہ تعالی نے متعدد فضائل سے نوازا ہے، اور اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ اور حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو کہ جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا، انہیں حرمت والا قرار دیا، ان کی عزت اور حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر ثواب کو بھی بڑھا دیا ہے۔ ناظرین، اس مہینے خاص طور پر عاشورہ کا روزہ رکھنا اور مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النساء الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ ناظرین، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی دونوں حدیثوں سے واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔
بھائیوں اور بہنوں، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور وہ کام یہ ہیں جیسا کہ محرم الحرام کے روزوں کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا اور انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح اور شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعات سے عاجز نہ رہ، جس کی وجہ سے آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں، اور دونوں میں ہی نیک اعمال کی خصوصی اہمیت ہے۔ اس مبارک مہینے کا ناظرین دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے، اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ ناظرین، چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مشروع ہے، نیز اپنے خالق و مربی کی نافرمانی سے پرہیز کرنا بھی بڑی اہم نیکی ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی اور حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حسن قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یا علی، رمضان المبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے کا ہمیں آپ مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 100 سال کے گناہ آپ کے معاف ہوں، اور 100 سال تک آپ کو کوئی موذی بیماری نہ ہو، تو آپ نے 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو عاشورہ کے دن میں یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 100 سال تک اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو آپ نے عاشورہ کے دن میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس صورت کی ناظرین فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے اس سے مدد طلب کرے،
اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز اسے مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا تو الحمدللہ فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل اور پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، دکھ تکلیف پریشانیاں ہوں، رزق بند ہو چکا ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اور پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ اچھی طرح سمجھ کر اچھے طریقے سے آپ یہ وظیفہ کر سکیں۔ ناظرین، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن خیر اور بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا۔ ناظرین محترم، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ تو اب میں آپ تمام لوگوں کو 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے فائدے دیکھیں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ ناظرین درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے، جو کہ قرآن مجید کے 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی تمام دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائیں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ کی خیر اور برکتیں نازل ہوں گی، اور پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے، کیونکہ ناظرین کئی دفعہ زندگی میں ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج جس مبارک دن آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ دن تو ہمیں سبق ہی اس چیز کا دیتا ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں،
آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ناظرین جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعا کی طاقت ہے۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ اس سے سب کچھ مانگتا ہے، اور عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے بھی دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ناظرین، بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کی تمام ضرورتوں کے لیے اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میرے تمام بہن بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ پڑھیں، بزرگ بھی پڑھیں، بہن بھائی مائیں بہنیں بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے مبارک دن اللہ رب العزت کے حضور مل کر دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ آمین کہہ کر دعا میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین، اجتماعی دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کی آمین بھی قبول فرما لے تو جتنے لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں ان سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے۔ مالک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔
یا اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ میری جو بہنیں بیٹیاں جہیز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنی شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، یا اللہ اپنی جناب سے ان کی تمام مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر سلامت رکھ، انہیں صحت، تندرستی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کی اولاد کو ان کی فرما برداری اور خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حلال رزق میں اتنی وسعت، کشادگی اور برکت عطا فرما کہ ہمیں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے پھر درخواست کروں گا کہ آمین آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے۔ یقین جانیے کسی ایک کی آمین قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔